سے ذرا بتائیے, آپ کے پاس ظاہری بات ہے آپ کیونکہ لائف کوچنگ میں بھی ہیں, آپ کے پاس لوگ رابطہ بھی کرتے ہیں. اچھا, ہمارا نا ایک سگنیچر کوشچن ہوتا ہے جو بھی میرے پاس میل گیسٹ آتے ہیں کہ آپ کی ایک شادی ہے یا 2 یا 3, تو اگر کوئی فیمیل ہوتی ہے تو پھر ان سے میں پوچھتا ہوں کہ کیا آپ اپنے ہسبینڈ کو اجازت دیں گے دوسری تیسری شادی کی. اس حوالے سے ذرا بتائیے, آپ کے پاس ظاہری بات ہے آپ کیونکہ لائف کوچنگ میں بھی ہیں, آپ کے پاس لوگ رابطہ بھی کرتے ہیں, آپ کے پاس اسلامک نالج بھی ہے, سوشل ایشوز کا بھی آپ کو پتہ ہے, تو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے, اور کیا آپ اجازت دیں گے اپنے ہسبینڈ کو کہ وہ 2-3 رکھ لیں؟ میرے پاس اسلامک نالج بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میرے پاس ایگزامپلس بھی بہت موجود ہیں, اچھی اور بری دونوں طرح کی. اور میرا جو پرسنل اوپینین ہے اس چیز کو لیتے ہوئے کہ 2nd 3rd یا 4 شادیاں کرنا, یا جتنی بھی شادیاں 4 ہیں خیر اللہ جتنی بھی کیا کہیں گے, مجھے پرسنلی ایسا لگتا ہے کہ یہ سب سے بڑی رسپانسبلٹی جو ہے نا وہ مرد کی ہے. عورت تو آف کورس کتنی بھی دیندار ہو جائے گی, جو بھی ہو جائے گی, آئی ڈونٹ تھنک سو کہ بہت کم ہوں گی, بہت ہو سکتا ہے کوئی ماڈرن بھی ہو تو وہ الاؤ کر دے کہ آئی ڈونٹ مائنڈ اٹس اوکے کر لو, دین اور کر لو, اور ہو سکتا ہے بہت کوئی دیندار بھی ہوگی تو شاید وہ بھی الاؤ نہ کرے کہ میں کیوں کرنی ہے, مجھے بتاؤ کیا وجہ ہے, میں کسی تمہارے لیے کافی نہ. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر کسی مرد کو شادی کرنی بھی ہے, دوسری کرنی ہے, تیسری کرنی ہے, چاہے اس کو 4 کرنی ہے, اس کی یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ کتنا سینسیبل ہے, وہ کتنا زیادہ ان 4 کو ایکولی ٹریٹ کر سکتا ہے. کیونکہ آپ نے سب سے پہلے یہ بات سمجھنے کہ ایموشنلی کچھ بھی کر لیں عورت افیکٹ ہوگی, مینٹلی بھی وہ افیکٹ ہوگی, تو اب آپ کیا ایسا کریں گے کہ آپ میک شور کریں گے کہ آپ اس کو وہ سکون دیں کہ بھی تمہارے حق میں کوئی حق تلفی نہیں ہوگی, تمہارا جو ٹائم ہے تمہیں وہ ملے گا, تمہارے بچوں کے ساتھ کوئی ذاتی نہیں ہوگی, میں تمہارے اوپر اس کو امپوز نہیں کروں گا کہ نہیں اب تم اس سے ملو, اگر تمہارا دل چاہے گا تم اس کو ملو, نہ ملو, ادروائز میں ایسے رہوں گا جیسے وہ ہماری لائف میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ بڑی بہت مشکل چیز ہے یہ پاسبل کرنا کہ اگر اس کو پہلی کو یا دوسری وائف کو نہیں پسند آ رہا تو آپ کیسے یہ میک شور کریں کہ اس کو یہ فیل ہی نہ ہو کہ اچھا کوئی ہے. جیسے میرے ہسبینڈ ٹریول اتنا کرتے ہیں تو کبھی کبھی مذاق میں کہہ بھی دیتے ہیں کہ تمہیں تو فرق ہی نہیں پڑے گا, اور میں واقعی میں بھی اتنا بچوں میں بزی ہوتی ہوں تو میں نہیں کہتی ہوں کہ میں تو شاید فرق بھی نہیں پڑے گا دوسری تیسری چوتھی جتنی بھی چلے, کیونکہ اب گھر ہی اتنا کم ہوتے ہیں, ٹریول کرنا پڑتا ہے آپ کو. تو اب یہ چیزیں جو ہے نا دیکھنا کہ کیا آپ کس طرح اپنی بیوی کو وہ ایک مینٹلی سکون دیں گے, اس کو کیا کنفرمیشن دیں گے, اس کو کس طرح سے اس طرح کی ایک سکون ملے کہ اچھا پہلی بات تو ہے کہ یہ نہیں ہوگا. دوسری چیز یہ کہ جب آپ نے شادی کر لی ہے تو پھر یہ میک شور کرنا کہ ادھر کی باتیں ادھر ڈسکس نہیں ہو رہی ہیں, اس میں کیا خوبی ہے, اس میں کیا خامی ہے, اور پھر وہاں کیا چل رہا ہے, یہاں کیا چل رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ ساری اگر وہ کمفرٹیبل ہیں, اگر وہ خود سے راضی ہیں تو ٹھیک ہے, پھر آپ انہیں وہ جو کہتی ہیں آپ انہیں بتا دیجئے. اگر وہ ملنا چاہ رہے ہیں, اگر اکٹھے رہنا چاہ رہے ہیں, کچھ بھی کرنا, اکٹھے رہنے پہ تو خیر I would never سے ایون اوپر نیچے کا پورشن بھی مت دیں, الگ الگ رکھیں, اور الگ سٹیز میں رکھ سکتے ہیں تو بہت ہی اچھی بات ہے, ایک شہر میں بھی نہیں ہونا ہاں الگ الگ ضرور رکھیں, تو ایک الگ الگ علاقے میں رکھیں. دوسرا یہ ہے کہ اگین مرد کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کے اندر یہ حکمت ہونا, یہ صبر ہونا, یہ طاقت ہونا کہ وہ ان ساری بیویوں کو اچھے سے ہینڈل کر سکے. کیونکہ پھر وہ والی بات ہو جاتی ہے نا کہ جب ماں بچے کو بہت خوب پٹائی لگا دے تو اس کے بعد کیا ہو رہا ہوتا ہے, میرا بیٹا کیا کھائے گا. ٹھیک ہے, اب آپ کو پتا ہے آپ نے اس میں ظلم و زیادتی کر دی, آپ نے اس کو مار کٹائی اتنی لگا دی, اب وہ بچہ کہتا ہے نا میں نے پیزا کھانا ہے, آپ کے پاس 500 پڑھو پھر بھی آپ منگا کے دیں گے پیزا کہ اب میں نے اتنا ظلم کیا تو مجھے منگا کے. اب آپ نے اس وائف کے ساتھ بھی پھر وہ ایک طریقہ اپنانا ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ اگر وہ لڑ رہی ہے, جھگڑ رہی ہے, کچھ بھی کری, تو آپ نے اس کو تھوڑا سا صبر کے ساتھ ہینڈل کرنے پہ جائے آپ نے اس کے ساتھ جھگڑے شروع کر دیے ہیں کہ میں نے شادی کر لی تو میرا حق تھا اینڈ آل دیٹ اسٹف. تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اس چیز کے اوپر, لیکن کیونکہ میرے پاس کیسز آتے ہیں, باتیں پتہ چلتی ہیں جہاں پر ہسبینڈ ایسے ہیں کہ انہوں نے رسپیکٹ قائم رکھی ہے دونوں بیویوں کی, تینوں بیویوں کی, وہاں ریلیشن شپس بہت اچھے چل رہے ہیں, کوئی پرابلمس نہیں, آپس کے جھگڑے نارمل تو چلتے رہتے, لیکن اس اسپیسیفک پوائنٹ پر جھگڑا نہیں ہو رہا, اس ایشو پر جھگڑا نہیں ہو رہا. لیکن جہاں پر نہیں کیا جا رہا ایسا, دوسری کو جو ہے وہ بہت فیور مل رہی ہے, تیسری کو بہت فیور مل رہی ہے, پہلی والی کو جو ہے عجیب حالات میں رکھ دیا آپ نے, یا اس سے بدتمیزی کی جا رہی ہے, یا اگر وہ تھوڑا بہت ریاکٹ کر رہی ہے تو اس کے ایمان پر کویسچن اٹھا رہے ہیں, آپ اس کے دین پر کویسچن اٹھا رہے ہیں, دین پھر وہاں پر بدمزگی ہو رہی ہے, پھر وہاں مسئلے خراب ہو رہے ہیں, اور اس وجہ سے پھر ایک اچھی ایگزامپل سیٹ نہیں ہو رہی ہے. اور ہماری سوسائٹی میں بھی یہی ہے نا, اسی وجہ سے مطلب ویسے تو بینگ اے مسلم ہم سب کو بہت اس چیز کے لیے ایک نارمل ہونا چاہیے. یہ دوسری شادی ہے, اچھا تیسری شادی, جیسے ہی پتہ چلتا ہے میں سیکنڈ وائف ہوں, میں تھرڈ وائف,
لوگوں کی آنکھیں باہر آ جاتی ہیں, آپ 35 ہیں کیسے, بتائیں. تو وہ اس وجہ سے کیونکہ ایگزامپلس نہیں اچھی ہے نا, اچھی ایگزامپلس بہت کم ہے, کوئی 1 2 4 بری ایگزامپلس بھری پڑی ہے ہمارے پاس. پہلی کو چھوڑ دیا, یا پھر جو دوسری لائے تھے اس کو چھوڑ دیا, اس کے بچوں کو تنگ کر دیا, اس پہ ظلم و ستم ہو گیا, اس کا حق کھا لیا, اس کو یہ کر دیا, اس کو وہ کر. تو وہ بری ایگزامپلس اتنی سیٹ ہو رہی ہیں کہ لوگ جو ہے نا اس وجہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ میں نے اس کے اوپر ایک ویلاگ بنایا, ویڈیو میری موجود ہے میری ویلاگ کی سیریز کے اندر, اور میں نے اس میں ایک سعودی عرب کا اپنا سچا واقعہ بھی بیان کیا جو میرے ساتھ خود پیش آیا تھا. وہاں واقعی اس چیزوں کو کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے شادی ایک کی ہوئی ہے تو آپ بہت غریب ہیں. تو ان کے کلچر کے حساب سے, ان کی انکم کے حساب سے, ان کے حالات کے مطابق اگر ہم امریکہ کو فالو کریں ان کے حالات کے مطابق, یا پھر ہم سعودی عرب کو یا قطر کو یا دبئی کو فالو کریں, تو ہم اس کو مینیج اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہمیں تو اپنے حالات کے مطابق چلنا ہے. اور یہی اسلام نے جو باتیں کہی ہیں قرآن کے اندر, ان میں سب سے پہلی اور بڑی اہم ترین بات ہے جسے سمجھنے کی بہت سخت ضرورت ہے, وہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو حکمت کے ساتھ اتارا ہے. اس میں حکمت کی اور دانائی کی باتیں موجود ہیں, یعنی اس کے اندر بہت سی چیزوں کی اجازت دی گئی ہے, لیکن اس کے ساتھ ایک طرح سے اس کو یہ بھی کہا گیا کہ اگر نہ کرو تو بہتر ہے. یعنی اجازت دے دی ہے لیکن نہ کرو تو بہتر ہے. یہی قرآن نے اجازت دی اور اسی قرآن نے کہا کہ اگر نہ کرو تو بہتر ہے. جیسے مثال کے طور پہ جو قرآن کے حساب سے ہمیں بتایا گیا کہ اگر کسی شخص کے ساتھ کوئی زیادتی ہو تو وہ جتنے زیادتی کی اس سے اتنا بدلہ لے سکتا ہے جتنی اس نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے, لیکن اگر وہ معاف کر دے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے. اب معاف کرنے کا بھی ایک ایشو اس کے اندر شامل ہے, اور بدلہ لینا بھی جائز قرار دیا ہے. تو جب معاف کرنے کا بات کی گئی تو اس کا مطلب اس کے اندر وہ حکمت آ گئی ہے کہ اگر تم معاف کرو گے تو جیسے مثال کے طور پہ اس کی حکمت تھوڑی سمجھنے کی بات ہے, اگر آپ معاف کر دیں گے تو ایک جو سلسلہ انتقام در انتقام کا چل رہا ہے وہ ختم ہو جائے گا, یہ حکمت نظر آتی ہے. اب جو ہو چکا ہے وہ وہاں تک رک جائے گا, یہ حکمت نظر آتی ہے. اسی طرح اسلام نے جب یہ 4 شادیوں کی اجازت دی ہے تو اس کے اندر ایک سب سے بڑی بات سمجھنے کی ہے جو میں بالکل ایک باریکی سے غور کرنے کے بعد سمجھا رہا ہوں, کہ آپ دولت دے سکتے ہیں, آپ اور تمام آسائشیں دے سکتے ہیں, لیکن میری بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ دن کے 24 گھنٹے بادشاہ ہو یا فقیر اس کے پاس 25واں گھنٹہ نہیں ہے. آپ اس 24 گھنٹے کے اندر ٹائم برابر کا نہیں دے سکتے, اس کو اچھی طرح سے نوٹ کر لیں, کوئی نہیں دے سکتا, ناممکن ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس حکمت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ 4 شادیوں کی اجازت جو دی ہے وہ کس صورتوں میں دی گئی ہے اگر اس پہ غور کیا جائے. جیسے مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی بات ہے, اس کو اگر غور کیا جائے تو سمجھ میں آ جائے گی کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کی اولاد نہیں ہو رہی ہے اور وہ شخص پہلی بیوی سے بھی بہت خوش ہے, وہ نہیں چاہتا اسے چھوڑنے کے لیے, لیکن اب اولاد کی ایک ایسی ضرورت ہے کہ وہ بالکل جائز اس کی ضرورت ہے, اس کے ماں باپ کی بھی خواہش ہوگی, بہن بھائیوں کی بھی خواہش ہوگی, خود اس کی اپنی خواہش ہوگی. تو اس صورت میں وہ دوسری شادی کر سکتا ہے کہ پہلی بیوی بھی گھر کے اندر رہے, دوسری بھی اس کے ساتھ رہے, اور ان کا گزارا اچھی طرح سے ہو جائے. لیکن اگر آپ دیانت داری سے پوچھیں تو دنیا کی کوئی بھی عورت ہو, چاہے شاید وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو, وہ بھی سوگن کو نہیں برداشت کر سکتی. اور وہ الٹیمیٹلی مسائل ایسے آتے ہیں گھر میں, جب وہ رہتے ہیں تو ایشو آتے ہی آتے ہیں, اور خاص طور پہ اگر دونوں کے اولاد ہو جائیں تو پھر ڈیفینیٹلی ایشو آتے ہی آتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ غور کرنا چاہیے کہ مرد 4 شادی کر کیوں رہا ہے. ہاں 4 شادی میں یہ بھی جیسے میں نے بتایا کہ پہلا مسئلہ تو یہ ہو گیا کہ چلیں آپ کے اولاد نہیں ہے, آپ نے اس کے لیے کی, بالکل جائز ہے, ٹھیک ہے. اس میں جس کی اولاد نہیں ہو رہی ہے وہ بھی سیکریفائز کرے گی یہ سوچ کے کہ چلو میری یہ مجبوری ہے لیکن شوہر مجھ سے محبت کرتے ہیں تو میں برداشت کروں گی. اس کی تو حکمت نظر آتی ہے, بالکل آسانی سے آدمی سمجھ سکتا ہے. لیکن مثال کے طور پہ اگر فرض کیا کہ آپ نے 4 شادیاں کی, آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ مثال پہ غور کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی شادیاں کی ہیں وہ تو یا بیوہ سے کی یا طلاق یافتہ سے کی.
ایک شادی تھی جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے تھی، وہ کنواری تھی، باقی تو ساری شادیاں انہوں نے بیوہ یا طلاق یافتہ عورتوں کی. تو اب اس کی حکمت پہ اگر غور کریں تو بیسیکلی ان کا جو کانسیپٹ تھا شادیوں کا وہ یہ تھا کہ ایک وقت پہ 4 لوگوں کے مسئلے مسائل سے الجھی ہوئی عورتیں یا کسی پریشانی میں مبتلا عورتیں، ان کو ایڈجسٹ کیا جائے. اس لحاظ سے اگر ایڈجسٹمنٹ کے لیے اگر آدمی کوئی شادیاں کرتا ہے تو وہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ چلیں آدمی اس خیال سے شادی کرتا ہے کہ یار خاندان کی کوئی لڑکی ہے، غریب لڑکی ہے، یا اس کے وسائل کی کمی ہے، یا خدا نخواستہ وہ بیمار ہے اور اس کے پاس پیسے کا انتظام نہیں ہو رہا، وہ آدمی کر سکتا ہے کہ چلے ایک نکاح میں رکھ کے اس کو سپورٹ کر دیا. یہ سب چیزیں بالکل سمجھ میں آتی ہیں. اور اس صورت میں اگر شادی کرے گا بھی تو سامنے جو گھر میں دوسری خاتون موجود ہوں گی، دوسری بیگم موجود ہوں گی، یعنی پہلی بیگم، تو وہ اس کو اس لیے ایکسیپٹ کر لیں گی ذہنی طور پہ کہ چلیں ایک اچھی نیت سے کوئی کام کر رہا ہے. حالانکہ 100% پھر بھی نہیں ایکسیپٹ کریں گی، لیکن بہت حد تک ایکسیپٹ کر لیں گی. اور اس کے اندر لاجک نظر آتی ہے کہ چلیں انسان کسی ایک اچھے کام کے لیے اسٹیپ اٹھا رہا ہے. اور یہی اس کی حکمت ہے کہ 4 شادیوں کی جو اجازت دی ہے وہ صرف اسی لیے دی گئی ہے کہ جس کے اندر آپ کسی کو کوئی مسائل میں گری ہوئی خاتون ہو جو اچھے کریکٹر کی ہو، شریف ہو، جن کے خدا نخواستہ کوئی باہر کے ایشو کھڑے ہونے کا خدشہ ہو یا خاندان کے لوگ انہیں تنگ کر رہے ہوں، تو اس صورت میں آپ ایڈجسٹ کرنے کے لیے اگر نکاح میں لے آتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. یا کوئی بہت بیمار ہے، خوبصورت عورت ہے اور وہ جا نہیں سکتی، لوگ اسے تنگ کرتے ہیں، تو چلیں آپ نے نکاح میں کر کے اس کا میڈیکل کا خرچہ برداشت کر لیا، سمجھ میں آتی ہے. ورنہ ادروائز یہ بات بالکل طے ہی ہے، کیونکہ انسان دین فطرت ہے. چاہے سارا چودھری صاحبہ ماشاء اللہ ان کا علم بھی اچھا ہے، انہوں نے پڑھا بھی ہے، لیکن کوئی بھی عورت ہوگی وہ سوگن کو کبھی برداشت نہیں کر پاتی باوجود دینی علم رکھنے کے بھی. ہاں، اور اس میں جو اجازت کی بات کہی گئی ہے نا کہ اپنی پہلی بیوی اجازت لو، اس کی وجہ بھی یہی ہے. جس طرح نکاح کے وقت لڑکے لڑکی کی رضامندی ہمارے یہاں تو پریکٹس بہت زیادہ نہیں رہی ہے کہ ماں باپ نے جو کہہ دیا کر لیا، ورنہ اصولاً شریعت کا تو حکم یہی ہے کہ لڑکے سے بھی بغیر کسی دباؤ کے اس سے خوشی سے اجازت لو، لڑکی سے بھی بغیر دباؤ کے خوشی سے اجازت لو. اس کی لاجک حکمت سمجھ میں آتی ہے کہ جب آدمی اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے کوئی فیصلہ کرتا ہے تو پھر خدا نخواستہ زندگی میں اگر کرائسس آتے ہیں تو وہ اس کو صبر بہت آسانی سے آ جاتا ہے کہ یہ میرا فیصلہ اپنا ذاتی تھا. لیکن اگر صرف ماں باپ کے فیصلے پہ کیا اور بعد میں کوئی مسائل آئے تو پھر وہ ان کے لیے پرابلم تکلیف دہ اس لیے بن جاتی ہے کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ کاش یہ فیصلہ میں نے خود کر لیا ہوتا. تو اسلام نے بہت سی چیزیں ہر بات کو حکمت کے تحت بتایا اور حکمت کو غور کرنا چاہیے. حکمت قرآن میں جگہ جگہ آپ کو نظر آئے گی، جگہ جگہ نظر آئے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک مکہ مارا تو وہ مر گیا. تو اب جب وہ مر گیا آپ کو احساس ہوا کہ یہ تم سے غلطی ہو گئی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی ہے انہوں نے. خیر وہ اس کے بعد کچھ عرصے بعد پھر انہوں نے دیکھا کہ پھر وہی شخص کسی اور سے لڑ رہا تھا، اب پھر آپ کو کہا کہ یار میری مدد کرو، تو آپ نے اس کی مدد نہیں کی. اس کی وجہ حکمت یہ تھی کہ اب وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ہم لوگ قبیلوں میں بیٹھ کے اور لسانیت میں بیٹھ کے اور تعصبات میں بیٹھ کے جب ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے لگتے ہیں تو پھر اس سے جرائم بڑھتے ہیں. اس چیز کو غور کریں. اگر آپ صحیح کو صحیح نہ کہیں گے اپنی کمیونٹی کی وجہ سے، اپنی زبان کی نسل کی وجہ سے، اپنے مذہب کی وجہ سے، تو پھر جرم کرنے والے کو شے ملتی ہے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ میں نے بتایا کہ اس کو ایک بار آپ نے سپورٹ کی تو دوسری دفعہ وہ پھر کسی اور سے لڑنے پہ تیار ہو. تو قرآن میں بے تحاشا حکمت کی باتیں شامل ہیں جسے آدمی کو غور کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح باتیں سمجھنے کی، اس سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پاکستان زندہ باد.